یاد کرو جب ایک کاہن نے کیا ہے فرعون، تیری سلطنت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو بچہ بڑے ہو کر تیری سلطنت کی کایا کو پلٹ دے گا، تجھے ہٹا کر خود بادشاہ بن جائے گا، تجھے تیری مملکت سے بے دخل کرے گا۔ تو فرعون نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اے کاہن، ہم کسی بچے کو زندہ رہنے دیں گے تب نا۔ ارے بھائیو سنو، غور کرو، اس واقعے کو سنیے۔ فرعون نے اس کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا ہر بچے کا قتل کروا دیا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نجومی نے، ایک کاہن نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر تیری سلطنت کو ختم کر کے خود بادشاہ بنے گا اور تجھے تخت و تاج سے بے دخل کر دے گا۔ اوفو، فرعون اس کے بعد سے ہر بچے کو قتل کروانے لگا۔ فرعون کے وزیر، فرعون کے درباری ایک ایک گھر میں گھس گھس کر جائزہ لیتے تھے کہ کسی طریقے سے کسی بچے کا پتہ چل جائے۔ جس بچے کا پتہ چلتا تھا فرعون کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور اس بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ کسی بچے کو زندہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ اسی بستی میں، فرعون کی اسی مملکت میں، فرعون کی اسی بادشاہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو پیدا کر دیا، اور موسیٰ کی ماں 3 دن 4 دن تک اپنے بچے کو چھپاتی رہی، اپنے بچے کو کبھی ادھر سے کبھی ادھر لے جاتی رہی، اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ میرا بچہ بھی پکڑ لیا جائے گا، میرا بچہ بھی فرعون کے درباری اپنی گرفت میں لے لیں گے اور اس کو فرعون کے سامنے پیش کر دیں گے اور فرعون میرے بچے کو قتل کر ڈالے گا، تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اللہ نے اس ترکیب کو اس کے دماغ میں ڈالا۔ موسیٰ کی ماں نے لکڑی کے ایک صندوق کے اندر موسیٰ کو بند کر دیا، لکڑی کے ایک صندوق کے اندر موسیٰ کو بند کر دیا اور دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ جس جگہ کی لہریں بہ رہی تھیں اسی جگہ پر لکڑی کے اس صندوق کو بہا دیا۔ وہ دیکھتی رہی اور سمندر کی لہریں اس لکڑی کے صندوق کو بہا کے لے جا رہی ہیں۔ موسیٰ کی ماں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، میرے پاس یہ بچہ رہے گا تو دیکھ لیا جائے گا اور پکڑا جائے گا۔ ایسے سمندر میں بہتے بہتے اگر کسی کے گھر کے سامنے سے گزرے گا اور شاید کوئی اس بچے کو اٹھا لے اور اپنے گھر میں پال پوس کر بڑا کر دے۔ پھر موسیٰ کی ماں نے صندوق میں موسیٰ کو بند کر کے لکڑی کے اور سمندر کے حوالے کر دیا، اور دیکھیے اللہ کی قدرت، وہ دریائے نیل میں بہتا بہتا، چونکہ فرعون کا محل بھی وہیں تھا جو دریائے نیل سے لگا ہوا تھا، فرعون کی بیوی آسیہ کی نظر جب اس لکڑی کے صندوق پر پڑتی ہے جو اپنے محل سے جھانک رہی تھی، اس نے اپنے درباریوں کو بھیجا، کہا اس صندوق کو اٹھا کے لاؤ، پتہ نہیں کون سا خزانہ اس کے اندر ہے۔ اس کے درباری گئے، لکڑی کے اس صندوق کو اٹھا کے لائے، جب کھول کے دیکھا آسیہ نے، فرعون کی بیوی نے، تو دنگ رہ جاتی ہے۔ نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل بچے کو دیکھتی ہے۔ فرعون کو پتا چلا، فرعون نے کہا میری بیوی اس بچے کو میرے حوالے کرو، میں اس کو قتل کروں گا۔ فرعون کی بیوی نے کہا نہیں، یہ بچہ تو ہمارے پاس رہے گا، ہماری اولاد نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے اور ہمارے یہاں رہے گا تو کیا آپ کے خلاف بغاوت کرے گا، ہم اس کی اچھی تربیت کریں گے۔ فرعون نے کہا نہیں، ہم اس کو قتل کریں گے، لیکن اپنی بیوی کی ضد کے آگے مان جاتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب ہماری نگرانی میں رہے گا تو ہمارے خلاف کیا بغاوت کرے گا، ٹھیک ہے تم اس کو پالو۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ یہی فرعون کے گھر میں پلنے والا یہی بچہ بڑے ہو کر ہماری سلطنت کو پلٹ دے گا۔ وہی فرعون جو ایک بچے کو زندہ نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ نے جس کو بچانا چاہا وہ فرعون کے گھر میں اللہ نے اس کو بچایا۔ وہ فرعون جو پورے ملک مصر کے پیدا ہونے کے بعد ہر بچے کو قتل کر دیتا تھا، لیکن اپنی تخت اور سلطنت کے ہٹانے والے موسیٰ کو اپنے گھر میں پرورش کرتا ہے، پلواتا، اللہ رب العالمین اس کے گھر میں پلواتا ہے۔ یہ ہے قدرت کا نظام۔ میرے بھائیوں،
کون بدل سکتا ہے قدرت کے اس نظام کو؟ کون چینجنگ کر سکتا ہے قدرت کے اس نظام کی؟ میرے بھائیوں، جب اللہ نے بچانا چاہا موسیٰ کو تو دیکھ لیجئے وہ فرعون جو ہر بچے کو قتل کر دیتا تھا لیکن موسیٰ کو نہیں مار پایا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو بچانا تھا. اور جس کو مارنا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا. سن 1957 کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. اس وقت ایک ٹرین چلتی تھی جو کوئلے والی ہوا کرتی تھی اور گورکھپور سے وہ ٹرین گونڈا کے لیے آتی تھی. جو لوگ چھوٹی لائن سے واقف ہے وہ جانتے ہوں گے. گورکھپور سے چلتے ہوئے نوگڑھ، پھر بڑھنی کے بعد ایک اسٹیشن آئی کوا پور سے یہ لوکل ٹرین چلی اور بلرام پور آنے سے پہلے ایک راپتی ندی پڑتی ہے. راپتی ندی کو کراس کرنے کے بعد جیسی کراس کیا، بلرام پور اسٹیشن کے آنے سے پہلے ٹرین کا ڈرائیور کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی پٹری پر دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے، خودکشی کرنا چاہتی ہے، مرنے کے ارادے سے آ رہی ہے. ٹرین کے ڈرائیور جس کا نام محمد قاسم تھا، یہ سن 1957 کی بات ہے، 1957 کی. اس نے بریک لگائے، پوری طاقت کے ساتھ اس نے بریک لگائے. بریک لگانے کے بعد دیکھتا ہے کہ ٹرین رک گئی. وہ جلدی سے ٹرین سے اترتا ہے. اترنے کے بعد دیکھتا ہے کہ لڑکی پٹری پر پڑی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے اور ٹرین اور لڑکی کے درمیان 2 بالشت کا فاصلہ ہے. 2 بالشت کا فاصلہ ہے. اس نے ٹھنڈی سانس لی کہ ٹرین کا پہیا اس لڑکی کے اوپر نہیں چلا، لڑکی بچ گئی. اس نے کہا میری محنت کامیاب ہو گئی. اس نے بریک لگائے لڑکی کو بچانے کے لیے اور جب اتر کے دیکھتا کہ 2 بالشت کا فاصلہ ہے، اس نے لڑکی کو اٹھانا چاہا، اٹھو، لیکن لڑکی بے حس پڑی ہوئی ہے. اس نے ٹٹولا، لڑکی بے حس پڑی ہوئی ہے. اس نے ہاتھ رکھ کے دیکھا، دھڑکنیں بند، اس کی روح نکل چکی ہے. وہ ٹرین کے آنے سے پہلے ہی ہارٹ اٹیک سے مر چکی ہے، حرکت قلب اس کی بند ہو چکی ہے، وہ مر چکی ہے. محمد قاسم نے بیان دیا روتے ہوئے، کیا کہتا ہے کہ میری زندگی کو 20 سال ہو گئے ہیں ٹرین چلاتے ہوئے. 20 سال کی پوری زندگی میں میرے سامنے یہ پہلا حادثہ ہوا. میں نے پوری زندگی میں ٹرین چلانے کی لائف میں نے سب سے زوردار بریک آج لگائے اور میں نے پوری کوشش کی کہ ٹرین کو روک کر اس لڑکی کو بچا لوں، لیکن میں نے ٹرین روک دی. روکنے میں بھی کامیاب ہو گیا، لڑکی کے اوپر ٹرین کا پہیا بھی نہیں چڑھا، میں اس میں بھی کامیاب ہو گیا. لیکن اب اوپر والے ہی نے اس لڑکی کی زندگی میں موت لکھ دی تھی تو میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی میری کوشش کے باوجود وہ لڑکی نہیں بچ سکی ہے. اگر مارنے ہی پہ اللہ رب العالمین آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. دونوں مثالیں دے دی. فرعون مار رہا تھا ہر بچے کو، لیکن اللہ کو بچانا تھا تو موسیٰ کو اسی کے گھر میں بچا کے اور پال پوس کر بھی دکھا دیا. اور اس آدمی نے بچانا چاہا لڑکی کو، کامیاب بھی ہو گیا ٹرین روکنے میں، لیکن حرکت قلب سے یہ لڑکی مر چکی. تو زندگی دینے والا اللہ ہے، موت کے گھاٹ اتارنے والا اللہ ہے، ہم اور آپ نہیں ہیں. عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے. غور کیجئے میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، سوتیلے بھائی تھے، کنویں میں پھینک دیا. قافلہ آیا، نکالا، لے گیا، مصر کے بازار میں بیچے گئے. بادشاہ مصر کے گھر پہنچے، پلتے گئے، بڑھتے گئے، جوان ہوئے. بادشاہ کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی نے نیت بھی خراب کی. آخرکار جھوٹے الزام میں جیل میں بھی گئے، کئی سال جیل میں رہے. غور کیجئے، اور کئی سال جیل میں رہنے کے بعد یہیں سے ان کا نقشہ بدلتا ہے اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ پورے ملک مصر کے بادشاہ بنے ہیں، پورے ملک کے مصر کے حکمراں بنے. 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، ہمارے مودی جی کی طرح 15 سال نہیں، اندرا گاندھی کی طرح 20 سال نہیں،
पूरे 80 साल तक मुल्क मिस्र के बादशाह रहे, मुल्क मिस्र की हुक्मरानी करते रहे। गौर कीजिए मेरे भाइयों, कहां से निकाले गए, कहां से? कुएं से। कितने में बेचे गए आपको मालूम है? कुरान पढ़िए, वशरौहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, गिनती के चंद सिक्कों में, चंद टकों में उनको मुल्क मिस्र के बाजार में बेच दिया गया। बादशाह मिस्र के घर पहुंचे, बादशाह मिस्र के घर में पलते रहे, बढ़ते गए, जवान हुए। मिस्र के बादशाह की बीवी की नीयत खराब हुई, उसकी बात नहीं मानी तो झूठे इल्जाम में कैद खाने गए। 7 साल से भी ज्यादा का जमाना कैद खाने में, यानी जिल्लत भरी जिंदगी जेल की होती है, वहां का जमाना गुजारा। फिर ख्वाब की ताबीर बताई और फिर मुल्क मिस्र के बादशाह बने। और फिर अल्लाह ने 80 साल तक उनको मुल्क मिस्र का बादशाह बनाया, इज्जत से नवाजा। और उनके भाई जो ये समझ रहे थे कि यूसुफ को कुएं में फेंक कर मैं अपने बाप की नजर में महबूब बन जाऊंगा, और एक दिन इन भाइयों को भीख मांगने का कटोरा लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भीख मांगने के लिए जाना पड़ा। अपने मुल्क के लिए, कहत के लिए, गल्ला मांगने के लिए जाना पड़ा। जरा गौर करो, हम पूरे वाक़े की तरफ नहीं जाना चाहते, बताना ये चाहता हूं कि इज्जत देने वाला अल्लाह, जलील जिसको जिल्लत दे, देख लीजिए। और जीती जागती मिसाल अगर लेना है तो मेरी ले लो। मेरे दुश्मन ने क्या नहीं किया मेरे साथ, 4 महीने पहले जेल पहुंचाया, फिर 4 महीने के लिए दोबारा जेल, 10 साल की सजा भी मुझे लोअर कोर्ट से इस बंदे को हुई। लेकिन बताइए, जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये शख्स तो एक दिन के लिए भी जेल में रहने के लायक नहीं, पूरी फाइल पढ़ने के बाद लगता है कि पॉलिटिकल निशाना बनाया गया है, राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है इसके साथ, और पॉलिटिकल दबाव में आकर यह फैसला सुनाया गया, इमीडिएटली रिलीज किया जाए, इस आदमी को फौरन छोड़ा जाए। इस ऑर्डर के बाद मुझे बाइज्जत मैं निकला। आज वो हमारा दुश्मन जो हमको जलील करके पूरे मुल्क हिंदुस्तान से मेरे प्रोग्राम बंद कराना चाहता था, आज उसकी हालत यह है कि घर बिक गया, मकान बिक गया, खुद उसका घर बैंक में लोन लेकर सूद और ब्याज जमा करता है और किस्त भरता है। मेरे भाइयों, आज वो दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है, कहीं आजादी के साथ चल नहीं सकता है। ये जीती जागती मिसाल, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, कोई बंदा नहीं है। इसलिए याद रखिए, इज्जत अल्लाह के हाथ में है और जिल्लत देना भी अल्लाह के हाथ में है। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, अल्लाह ही इज्जत देता है, अल्लाह ही जलील करता है। याद रखिए, बेटा बेटी भी कोई नहीं दे सकता है। यहां बोले मैयशाउ इनासम व यहां बोले मैयशाउ ज़ुकूर, वो अल्लाह ही है जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, और जिसको चाहे बेटा बेटियां दोनों दे, व यजअलु मैयशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहे बांझ कर दे, जिसको चाहे बांझ। ये किसने कहा? अल्लाह ने। किसी नबी के हाथ में नहीं है कि किसी को बेटा दे दे। तुम कहते हो ना, अल्लाह मुझे बेटा दे दे, अल्लाह मुझे बेटी दे दे, अरे ये नबियों को भी इख्तियार नहीं है। देख लीजिए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दी, कोई बेटा नहीं था उनके पास। किसके पास? शुएब अलैहिस्सलाम के पास बेटियां ही बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था उनके पास। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास बेटे ही बेटे थे, कोई बेटी नहीं थी उनके पास। देख रहे हैं आप? नजर डालिए, पढ़िए सीरत। जिसको अल्लाह कह रहा है कि हम जिसको चाहे बेटियां दें, जिसको चाहे बेटे दें, जिसको चाहे दोनों दें, और जिसको चाहे कुछ न दें। शुएब अलैहिस्सलाम को बेटियां ही बेटियां दी, एक भी बेटा नहीं था। और याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे ही बेटे दिए, कोई बेटी नहीं दी। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बेटा भी दिया और बेटी भी दी। बेटे थे कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, और बेटियां थी ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। अल्लाह ने बेटे भी दिए और बेटियां भी दी हैं। वह यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहे बांझ कर दे। ईसा अलैहिस्सलाम को देख लो, कुछ नहीं दिया। ईसा अलैहिस्सलाम का ना बेटा था ना बेटी, उनकी तो शादी नहीं हुई, बगैर शादी के आसमान पे जिंदा उठा लिए गए। कुरान की इस आयत में हमने चारों मिसालें दे दी हैं। शुएब अलैहिस्सलाम को बेटियां ही बेटियां, याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे ही बेटे,
मोहम्मद रसूलुल्लाह को बेटा बेटियां दोनों और ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं, तो बेटा और बेटियां देने वाला अल्लाह है, और जिसको नहीं चाहे दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रही मेरी 2.25 घंटे की तकरीर, जो मैंने आपके सामने अपना कलेजा चीर कर आपके सामने रख दिया है और बता दिया है। और फिर आज आपसे गुजारिश करते हुए, यहां बैठे हुए हैं, मेरे बाद भी कोई खतीब है जो बोलेगा, इस मस्जिद के लिए ताउन मेरा हक है मांगने का, क्योंकि मस्जिद का मामला है। अब हमने ये छोड़ दिया है कहना कि मुझे 1 बजे क्यों टाइम देते हो और 12 बजे क्यों, क्योंकि जब आदमी ने मुझी को मैन वक्ता की शक्ल में इख्तियार किया है और इतना मेहनत करके आप जलसा कराते हैं, तो जाहिर है कि कमेटी वालों की ये बात भी हमें मानना पड़ेगी। हमें कोई एतराज नहीं 1 बजे तो या 2 बजे, लेकिन अब आपका जलसा ये 3:15 बज चुका है मेरी घड़ी में, और 1:30 बजे से मैंने बोलना शुरू किया। ये 2.25 घंटे की स्पीच के बाद मैं 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आपके रूबरू हूं, यहां बैठा हुआ हूं। अब कोई भी खतीब 10 मिनट के बाद आएगा यहां पर, वो आपके सामने लेक्चर देगा, खिताब करेगा। 10 मिनट के लिए मेरे हाथ पर आप इस मस्जिद का जो ताउन करना चाहें कर दे। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह का जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा।